ایک لڑکی تھی جس نے گلگت بلتستان کی ایک خوبصورت وادی نیگر میں آنکھ کھولی۔ اپنی زندگی کے ابتدائی 3 سال اس نے ان خوبصورت وادیوں میں چہلتے ہوئے گزارا اور باقی زندگی اس نے دنیا کے دوسرے خوبصورت ترین کیپٹل سٹی اسلام آباد میں بسر کی۔ ان 20 سالوں میں اس نے بہت کچھ دیکھا اور بہت کچھ کیا۔ آئیے دکھاتے ہیں آپ کو کہ اس نے کیا کیا دیکھا۔ بلند و بالا پہاڑ دیکھے، سرسبز میدان دیکھے، بہتے دریاؤں کے یخ بستہ پانی کو اچھال کر دیکھا، دنیا کی بلند ترین شاہراہ پر سفر کر کے دیکھا، چلتے ہوئے پلوں پر چل کر دیکھا، اور تو اور قدیم اور خستہ حال بستیوں کے زوال کو بھی دیکھا۔ ان علاقوں میں بھی سیر و تفریح کی جنہیں بہت کم لوگوں نے دیکھا۔ مختصراً اس نے تقریباً سب کچھ دیکھ لیا، مگر اس بیچاری نے اسلام آباد میں رہتے ہوئے ایئرپورٹ نہیں دیکھا۔ افسوس، صد افسوس۔ تو کیا ہوا؟ پہلے نہیں گئی نا، آج تو جا رہی ہوں۔ السلام علیکم، سیما بطول از ہیئر اگین، اور آج ہم لوگ جا رہے ہیں اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ، کیونکہ میرے بھائی آ رہے ہیں ملیشیا سے اور ان کو ہم ریسیو کرنے جا رہے ہیں۔ 4:10 پہ اس نے اسلام آباد پہنچنا تھا، اس لیے ہم اپنے گھر سے 3 بجے ہی نکلے، کیونکہ ایئرپورٹ تقریباً 1 گھنٹہ دور ہے۔ کو بتاتی چلوں کہ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ بینظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی جگہ بنایا گیا ہے، اور بینظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اب پی ایف بیس نور خان کا حصہ بن گیا ہے۔ چونکہ میں پہلے کبھی ایئرپورٹ نہیں گئی اور میں نے کبھی کسی کو ریسیو نہیں کیا، تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کا ویلکم کیسے کرنا ہے، اس لیے میں نے یہ خرید لیا، کیونکہ میں نے اکثر ٹی وی پہ دیکھا تھا کہ لوگوں کو یہ پہنایا جاتا ہے، بٹ پھر سوچا کہ وہ تو ان لوگوں کو پہنایا جاتا ہے جو حج کر کے آتے ہیں یا میچ جیت کے آتے ہیں، تو میرے بھائی نے تو کوئی ایسا تیر نہیں مارا تھا۔ تو کافی سوچنے کے بعد آئیڈیا آیا کہ میں پھول خرید لوں، تو میں نے اس کے لیے پھول خرید لیے، اور اب میں دونوں چیزیں لے کے آئی ہوں تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ ایئرپورٹ کا بتاتی چلوں کہ ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ 2005 میں ہوا، اور اس کی سنگ بنیاد سابق صدر پرویز مشرف نے اور شوکت عزیز نے 2007 میں رکھا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے دور میں یہ پائے تکمیل کو پہنچا، اور وزیر اعظم خاقان عباسی نے اس کا افتتاح کیا۔ 2018 میں اسے کھولا گیا تھا، اور تب سے اب تک انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک فلائٹس کا ہب بنا ہوا ہے۔ ایئرپورٹ میں ہم انٹر ہو گئے ہیں، لیکن بارش ہو رہی ہے اور کافی تیز ہو رہی ہے، تو کافی ڈر لگ رہا ہے ہمیں۔ کووڈ-19 کی وجہ سے پہلے ہی فلائٹ کا اسکیجول بہت ٹوٹلی ڈسٹرب ہو گیا تھا، اور اب اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، خدا نہ کرے تو بہت مسئلہ ہو جانا ہے۔ فائنلی ہم لوگ پہنچ گئے، اور اتنی بارش ہو رہی ہے، اور یہ میں گلدان سے اپنے آپ کو چھپا کے لے کے جا رہی ہوں۔ ایک منٹ، ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، یہ سارے راستے بند ہیں جہاں پہ بورڈز لگے ہوئے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اب ہم کسی سے پوچھ سواریوں کے حساب سے یہ ایئرپورٹ پاکستان کا سب سے بڑا ایئرپورٹ ہے، جس کے ذریعے ہر سال تقریباً 90 لاکھ سے زائد مسافر سفر کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے، کرونا کی وجہ سے انہوں نے ہمیں آگے جانے ہی نہیں دیا، ہم جگہ ہی نہیں دیکھ سکے، اینڈ فلائٹ میں بھی تھوڑا ٹائم ہے، اور ہم سب کو یہاں پہ ویٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمیں بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے، ہم نے کچھ اور ایکسپیکٹ کیا تھا اپنے بھائی کے ویلکم کے لیے، اور یہاں پہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ اب تو بس سیدھا سلام کر کے اس کو گھر لے کے جانا ہے، بہت دکھ ہو رہا ہے سچ میں۔ بارش کی وجہ سے کوالالمپور کی جو فلائٹ تھی وہ 13 منٹ انہوں نے ڈیلے کر دی ہے، تو ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ کہیں آگے پیچھے دیکھ لیں جگہ۔ تقریباً سب کچھ یہ دیکھیں بند کیا ہوا ہے۔
تو جو جگہ اوپن ہے ہم وہاں جا کے دیکھ آتے ہیں. ہم لوگ ڈپارچر ایریا میں آئے ہیں گھومنے کے لیے، اور بتایا جا رہا تھا کہ اس طرف ہے رن وے، وہاں پہ کوئی بندہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہمیں وہاں جانے دیں گے یا نہیں. ہم پھر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس سائڈ پہ چلے جائیں اور وہاں سے دیکھ لیں. امی کی فلائٹ جو ہے وہ لیٹ ہو رہی تھی، اور اس کی وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے بھوک لگ گئی، تو سوچا کہ کچھ پیٹ پوجا کر لیں ہم لوگ یہاں پہ. اچھا، ہم لوگ رن وے کو ڈھونڈتے اس طرف آئے. اوئے شکر سے ہمیں ایک نظر آ گئی. یہ ہے سامنے رن وے، اینڈ یہاں پہ صرف ایک ہی جہاز ہے، لیکن یہ دیکھیں نیچے کی جگہ بہت خوبصورت ہے. ایک فرینچ کمپنی اور سنگاپور کی ایک کارپوریشن نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، اور ایئرپورٹ کی پوری فنڈنگ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے کی. یہ ہے ٹوائلٹ، شکر سے بہت صاف ہے. ہم لگ رہے ہیں ایسے. ابھی پتہ چل گیا کہ وہ اس کا ارائیول ہو گیا ہے، بٹ اب ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی یہی رن وے ہے، اور اگر ہے تو ابھی تک آیا کیوں نہیں ہے. ویسے میں نے کہیں سنا تھا کہ اس کے 2 رن ویز ہیں، تو پتہ نہیں. چلو ہم نیچے ہی جاتے ہیں اپنی جگہ پہ. چلیں. پورا ایریا ڈپارچر کا ہے، یہیں سے ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ڈپارچرز ہوتے ہیں. تو ہم لوگ جا رہے ہیں واپس نیچے، جہاں پہ ہم نے ان کو ریسیو کرنا ہے. ایک نظر یہاں سے بھی دیکھ لیں تاکہ ہم جلدی سے واپس نیچے جا سکیں. ہم نے جانا ہے اس سائڈ پہ، کیونکہ ہمارے بھائی کی فلائٹ ہو چکی ہے، ارائیول ہو چکا اس کا. یہ دیکھیں وہاں سے ہے بین الاقوامی آمد، تو ہم اتنے دور سے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ابھی تک تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا وہ. آدھے گھنٹے سے ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں لگاتار، ادھر سے ادھر دیکھ ہی جا رہے ہیں، اور ابھی تک وہ نہیں آیا. بہت غصہ آ رہا ہے ہمیں، ٹانگیں تھک گئی اور ادھر کہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے. اس ایئرپورٹ کے 15 گیٹس ہیں، جن میں سے 10 گیٹ جو ہیں وہ ریموٹ ہیں. اس کے علاوہ 2 رن ویز ہیں، 6 ٹیکسی ویز ہیں، فوڈ کورٹ ہے، پلے کارنر ہے بچوں کے لیے، اور 42 امیگریشن کاؤنٹرز ہیں. اس ایئرپورٹ کے بننے سے پاکستان کی اکانومی کو بہت فائدہ پہنچا ہے. اس کی تعمیر کو مزید بڑھانے کا فیصلہ ہوا ہے، اور تیسری رن وے بنانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. ایک گھنٹے سے ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں اس کا، اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، اور ہمیں شدید چکر کاٹ رہے ہیں، ٹائم گزر جائے اور ٹانگوں میں بھی بہت درد ہو رہا ہے، پتہ نہیں کہاں پہ. یہ دیکھیے رینبو بھی نکل آئی ہے، نظر آ رہی ہے. یہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، اینڈ نہیں وہاں تک جاتی ہے، وہ دیکھیں اس سائڈ تک. اور ہم ابھی اس سائڈ پہ جا رہے ہیں کیونکہ بھائی کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اب چونکہ اس کا ارائیول ہو چکا ہے، اس لیے ہمیں یہ موسم اچھا لگ رہا ہے. یہ ایئرپورٹ پاکستان کا فرسٹ گرین فیلڈ ایئرپورٹ ہے، جو کہ 3200 ایکڑ پر بنا ہوا ہے، اور یہ اسلام آباد سے مطلب 0 پوائنٹ اسلام آباد سے صرف 20 کلومیٹر کی دوری پہ، اور صدر راولپنڈی سے صرف 23 کلومیٹر کی دوری پہ واقع ہے. اسلام آباد کو سری نگر ہائی وے، جو کہ کشمیر ہائی وے تھا پہلے، اور راولپنڈی کو جی ٹی روڈ کے تھرو اس ایئرپورٹ سے کنیکٹ کیا جاتا ہے. بڑا ایئرپورٹ ہے، اور یہاں پہ کہیں ڈسٹ بن ہمیں نظر نہیں آ رہی. اب ہم کہاں پھینکیں یہ گند؟ ہمیں یہ ڈسٹ بن مل گئی شکر سے. گڈ نیوز مل گئی، اس نے ابھی کال کی اور بتا دیے کہ وہ اندر ہی ہے اور 10 منٹ تک آ جائے گا. اینڈ ہم اس خوشی میں جا رہے ہیں یہاں کی کیفے، اور وہاں سے کچھ منہ میٹھا کر لیں گے. بہت زیادہ خوش ہوں. بتاتی چلوں کہ میرے اور بھائی کے تعلقات بہت نازک ہیں. جب وہ گھر پہ ہوتا تھا ہم بہت لڑتے تھے، اور میں بس دعا کرتی تھی کہ کہیں چلا جائے. اور اب وہ فیب میں چلا گیا تھا،
ملیشیا، اور پھر مت پوچھے میرا جو حال تھا، میں اس کو صحیح مس کرتی تھی اور دعائیں کرتی تھی کہ وہ آ جائے، اور اب کافی منتوں اور منتوں کے بعد آج کے دن وہ یہاں پہ واپس آ گئے. اللہ کا بہت سارا شکر ہے. اور امی ابو ہوتے تو وہ زیادہ خوش ہوتے، لیکن وہ گلگت میں ہے تو اس لیے ان کے حصے کی بھی خوشی مجھے ہو رہی ہے. ایک اور اچھی بات اس ایئرپورٹ کی یہ ہے کہ یہاں پہ ڈیوٹی فری شاپس ہیں، مطلب کہ کوئی بھی آپ سے یہاں پہ ایڈیشنل چارجز نہیں لے گا. وہ دیکھیے وہ آگے، وہ نظر آ رہا. ہاں وہ آگے جو گیا ہے وہ دیکھو، ہاں وہی ہے نا، وہ دیکھو وہ جو فائل جس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور بیگ کے ساتھ. یہ آگے پتہ نہیں اس کو پتہ چل گیا. سمجھ ہی نہیں آ رہی، یہاں اتنے سارے لوگ ہیں، اس میں ہم لوگ اس کو ریسیو کیسے کریں گے. وہ آ گیا. دیکھیے یہ ہم تمہارے لیے یہ بھی لے کے آئے، دو اس کو. یہ پھول دکھاؤ، پھول تم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوگے، یہ میں اسپیشل تمہارے لیے بنوا کے لائی ہوں. اب منہ دکھا دو، منہ دکھائے رسم کر لیتے. یہ ہے میرا بھائی. نکالا ہے تم نے، ابھی سوئی ماری ہے. ہم نے سوچا شاید کرونا ٹیسٹ کے لیے خون نکالا ہے. یہ میری پن لگ گئی ہے اس کو. اللہ کے فضل و کرم سے میرا بھائی سکون سے راحت سے واپس گھر آ گیا اور میں نے ایئرپورٹ بھی دیکھ لیا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. کامنٹس میں ضرور بتائیں اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر. تھینکس فار واچنگ.